اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب اس سورہ مبارکہ میں اس رد و قدح کا ذکر ہو رہا ہے کہ جو یہودیوں کے سکھلانے پڑھانے سے مکے کے کچھ لوگ حضور سے کر رہے تھے۔ اب تک جو گفتگو ہوئی ہے وہ خالص ان کی طرف سے تھی اور انہی کے ساتھ سارا مکالمہ تھا اور محاجہ تھا، لیکن جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں یہ صورتیں جو ہیں سورہ انعام اور سورہ اعراف یہ مکی دور کے آخری زمانے کی ہیں، اور ظاہر ہے کہ اس وقت تک چرچا پہنچ چکا تھا مدینہ منورہ میں بھی حضور کی رسالت اور نبوت کے دعوے کا، اور کان کھڑے ہو چکے تھے اہل کتاب کے یہود کے، تو وہیں سے بیٹھے ہوئے انہوں نے ریشہ دوانیاں کرنی شروع کر دی تھی۔ اور جیسے کہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ جب زدم زدہ میں کوئی آ جائے تو وہ یہاں تک کہہ بیٹھتے تھے کہ ان مسلمانوں سے تو یہ مشرک بہتر ہیں جو بتوں کو پوجتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح کی ایک بات وہ ہے جو یہاں کہی جا رہی ہے، وما قدر اللہ حق قدری، اور انہوں نے ہرگز قدر نہ کی اللہ کی جیسا کہ قدر کرنی چاہیے تھی۔ اس قالو، جبکہ انہوں نے کہا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، جبکہ انہوں نے کہا کہ نہیں اتاری ہے اللہ نے کسی بھی انسان پر کوئی بھی چیز، کیٹیگوریکل ڈینائل۔ چونکہ یہ لوگ جو تھے مکے والے یہ کتابوں سے واقف نہیں تھے، تو یہود نے سب سے پہلے جو ان سے کہا وہ یہ ہے کہ یہ سب خیال ہے، وہم ہے، اللہ نے کبھی کوئی چیز اتاری ہی نہیں کسی پر۔ اب چونکہ یہ سوال آیا تھا ان کی طرف سے، لہذا جواب میں مشرکین مکہ سے خطاب نہیں کیا ہے، بلکہ براہ راست جن کی طرف سے یہ بات آئی تھی ان سے خطاب ہے۔ قل من انزل الکتاب الذی جاء بہ موسیٰ، ان سے پوچھئے کہ پھر کس نے اتاری تھی وہ کتاب جو موسیٰ لے کر آئے تھے؟ کیا وہ من گھڑت تھی موسیٰ کی، اپنے ہاتھ سے لکھی ہوئی تھی؟ اگر اللہ نے کبھی کچھ نہیں اتارا تو من انزل الکتاب الذی جاء بہ موسیٰ نورا وہدی للناس، کہ جو نور بھی تھی اس کے اندر نور بھی تھا، وہ خود روشن تھی اور لوگوں کے لیے رہنمائی تھی۔ تجعلونہ قراطیسا، تم نے اسے ورق ورق کر دیا ہے، ٹکڑوں میں بانٹ دیا ہے، حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ تبدونہا وتخفون کثیرا، کچھ کو ظاہر بھی کرتے ہو لیکن اکثر کو چھپا کر رکھتے ہو۔ یہودیوں نے کتاب کو جس طرح چھپایا ہے اور اپنے من مانی فتویٰ فروشی کے لیے، تو انہوں نے یہ شکل اختیار کی تھی کہ عام لوگوں کے ہاتھ میں یہ کتاب نہیں آنی چاہیے، بڑی محفوظ رہنی چاہیے وہ، اور یہ کہ عام لوگوں کی دسترس میں نہ ہو۔ وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ، اور تمہیں سکھائی گئی تھی وہ سب باتیں جو نہ تم جانتے تھے تمہارے آباء و اجداد جانتے تھے۔ قل اللہ، کہیے یہ سب اللہ نے نازل کیا، تورات بھی اللہ نے نازل فرمائی تھی، انجیل بھی اللہ نے نازل فرمائی تھی، اب یہ قرآن بھی اللہ نے نازل فرمایا ہے۔ ثم ذرہم فی خوضہم یلعبون، پھر یہ بات کہنے کے بعد اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو چھوڑ دیجئے اور ان سے کنارہ کشی کر لیجئے، وہ اپنی باتوں میں خرافات کے اندر کھیلتے رہیں۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، اور اب یہ کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے بڑی بابرکت ہے۔ مصدق الذی بین یدیہ، جو تصدیق کرتے ہوئے آئی ہے اس کی جو اس کے سامنے موجود ہے۔ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، تاکہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ خبردار کر دیں ام القریٰ اور اس کے آس پاس کے لوگوں کو۔ قریٰ قریے کی جمع ہے، قریٰ بستیوں کی ماں، بستیوں کی جڑ، بستیوں کی بنیاد۔ ہر ملک کے اندر ایک شہر ایسا ہوتا ہے کہ جو گویا کہ اس کے لیے مرکز کی حیثیت رکھتا ہے، دارالخلافہ کہیں، دارالحکومت کہیں۔ تو اگرچہ عرب میں کوئی حکومت نہیں تھی مرکزی حکومت، لیکن یہ کہ عرب میں، جزیرہ نما عرب میں مکہ مکرمہ کو ام القریٰ کی حیثیت حاصل تھی۔ یہی ایک شہر ایسا تھا کہ جہاں ایک تو یہ کہ کعبہ تھا، تمام قبیلے جو ہیں وہ یہاں حج کے لیے آتے تھے، ان کا مذہبی مرکز تھا۔ پھر یہ کہ جو قریش کو خاص طور پر ایسٹ ویسٹ ٹریڈ کے اندر جو خاص مونوپلی حاصل ہو گئی تھی، اور وہ بھی اسی کعبے کی برکت کی وجہ سے، اس کی وجہ سے پیسے کی ریل پیل بھی تھی، قافلے آتے تھے جاتے تھے، یہیں سے ہو کر جو یمن سے قافلے چلتے تھے، مکے سے ہو کر شام کو جاتے تھے، شام سے آتے تھے، مکے سے ہو کر پھر یمن کو جاتے تھے۔ یہ ام القریٰ ہے۔
تو اے نبی ہم نے آپ کے پاس اب یہ کتاب نازل کی ہے جو مبارک ہے، تاکہ آپ ام القریٰ میں جو رہنے والے انہیں خبردار کریں، اور من حولہا، اور جو ان کے ارد گرد ہیں۔ اب یہ من حولہا کا معاملہ یہ ہے کہ اس کا تو دائرہ بڑھتا چلا جائے گا، اس لیے کہ ایک ماحول امیجیٹ ہے، ایک ذرا اور فاصلے پر ہے، ایک اور فاصلے پر ہے۔ اور ویسے یہ ہے کہ دنیا کا نقشہ اگر ہم دیکھیں کہ جو بھی پرانے بر اعظم 3 تھے، ایشیا، یورپ اور افریقہ، باقی یہ کہ امریکہ بھی بہت دیر کے بعد جا کر جو دریافت ہوا ہے، آسٹریلیا اور انٹارکٹیکا جو ہے، تو یہ اصل میں ناف معلوم ہوتی ہے ان 3 بر اعظموں کی۔ تینوں بر اعظم جہاں پر جڑ رہے ہوتے ہیں، تقریباً یہ علاقہ ہے جسے ہم مڈل ایسٹ کہتے ہیں۔ یہ مڈل ایسٹ تو اس کے لیے مس نومر ہے، صحیح لفظ نہیں ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ یہ نقطہ اتصال ہے جہاں یورپ مل رہا ہے، ایشیا مل رہا ہے، افریقہ مل رہا ہے، اور اس جنکشن پر یہ جزیرہ نماء عرب واقع ہے۔ لہذا یہ اس اعتبار سے پوری دنیا کے لیے بھی ایک مرکز کی حیثیت رکھتا ہے۔ تو من حولہا میں پھیلتے چلے جائیں گے تو پورا کرۂ ارضی بھی آ جائے گا۔ والذین یؤمنون بالآخرۃ یؤمنون بہ، اور وہ لوگ جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی یہ کہ ان لوگوں میں سے بھی، مشرکین میں سے بھی، ایک تو وہ جو سرے سے منکر ہیں بعث بعد الموت کے، لیکن جن کے ذہن میں کچھ بھی تصور ہے کہ نہیں ہے، اب جی اٹھنا ہے، جواب دہی ہے، تو پھر یہ ہے کہ وہ اس پر ایمان لے آئیں گے۔ وہم علی صلاتہم یحافظون، اور وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس میں اشارہ ہو رہا ہے کہ لوگ ایمان لے آئے ہیں، آخر مکے ہی میں سے تھے نا تمام صحابہ کرام مہاجرین۔ ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس نے اللہ پر کوئی بات گھڑ کر منسوب کر دی، نمبر 1۔ اور نمبر 2، او قال اوحی الی ولم یوحى الی شیء، اسی طرح اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو یہ کہے کہ مجھ پر وحی کی گئی ہے جبکہ اس پر کوئی وحی نہ کی گئی ہو۔ یعنی یہ دونوں باتیں برابر کے گناہ ہیں شناعت کے اعتبار سے، اللہ کی طرف کوئی شے منسوب کر دینا یا یہ کہنا کہ مجھ پر کوئی شے وحی کی گئی ہے، یہ دونوں باتیں برابر کی ہیں۔ تو ذرا سوچو کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے سامنے موجود ہیں، کیا ان کی سیرت و کردار کی کوئی مناسبت ہے؟ ان کی زندگی کے اندر کوئی اور پہلو تم دیکھتے ہو ایسا کہ جو اتنے بڑے بڑے گناہوں کے ارتکاب کی بھی ان سے توقع رکھتے ہو؟ ومن قال سأنزل مثل ما انزل اللہ، ایک اور تیسری بات ہے جو یہ کہے کہ میں بھی اتار سکتا ہوں جیسا کہ اللہ نے اتارا ہے، حالانکہ اس کا جیسا کہ قرآن مجید میں بار بار چیلنج آیا ہے، لیکن یہ کہ اس کا مقابلہ کسی نے نہیں کیا، پھر بھی یہ کہ زبان میں یہ الفاظ کہہ دینے کی حد تک کسی نے بکواس کر دی ہوگی۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، اور کاش کہ تم دیکھ سکتے جبکہ یہ ظالم موت کی سختیوں میں ہوں گے، نزع کے عالم میں ہوں گے، وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ، اور فرشتے اپنے ہاتھ آگے بڑھا رہے ہوں گے، اخرجوا انفسکم، نکالو اپنی جانیں، اليوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق، آج تمہیں نہایت اہانت آمیز سزا دی جائے گی، عذاب دیا جائے گا بسبب اس کے جو تم کہتے رہے تھے اللہ کی طرف منسوب کر کے ناحق باتیں، وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ، اور تم اللہ تعالیٰ کی آیات سے استکبار کر کے اعراض کرتے رہے تھے۔ صدق اللہ العظیم۔